السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس آف مائنڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج پھر ہم پیس آف مائنڈ کے ساتھ اسٹریس مینجمنٹ پہ بات آگے بڑھائیں گے اپنی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ججمنٹس کی بات کی تھی کہ جتنے زیادہ ہم گمان کرتے ہیں اتنا زیادہ ہماری زندگی سے سکون ختم ہوتا جاتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں پیس آ جائے، سکون آ جائے، ہم سب خوش رہیں، لیکن ہم خود اپنی خوشی کے دشمن بن جاتے ہیں جب ہم کچھ چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، اپنی بری عادات کو، جیسے لوگوں کے بارے میں ججمنٹس پاس کرنا، یہ ایسے کیوں ہیں، ان کو ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ بہت سے ججمنٹس جو ہماری زبان پہ آتے ہیں، جو ہمارے مائنڈ میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی سے سکون ختم ہوتا جاتا ہے۔ ہمیں اپنا تھنکنگ پروسیس سلو کرنا ہوگا، اور سلو تھاٹ پروسیس کرنے کے لیے ہمیں ججمنٹس کم سے کم کرنے ہوں گے۔ جن لوگوں کی زندگی میں اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہوتا ہے وہ اپنی زندگی سے ایسا کچرا نکال دیتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں بڑے مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ بڑے مقاصد کے لیے جینے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ سے نیگیٹیوٹی کو دور کرتے ہیں، نیگیٹو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ نیگیٹو تھاٹس ہمارے لیے ٹاکسک کا کام کرتی ہیں، زہر کا کام کرتی ہیں، تو ایسے لوگوں سے جو نیگیٹو ہوں، ایسی چیزوں سے جو نیگیٹو ہوں، ایسے لٹریچر سے جو نیگیٹو ہو، پرہیز کرنا۔ اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اگر دیکھی جائے تو اپنے خیالات کا خیال رکھنا۔ خیالات کا خیال کیوں رکھنا؟ کہ ہمیں کیسے خیالات آ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہمارے مائنڈ میں بہت زیادہ کچرا جمع ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے ہمارا سکون ختم ہوگا، اسٹریس آئے گا، غصہ آئے گا۔ ان ساری نیگیٹو چیزوں سے دور رہنے کے لیے ہمیں اپنے خیالات کو فوکس کرنا ہوگا کہ ہم صحیح سوچ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ لوگ بعض وقت مون بہت اچھا ہوتا ہے لوگوں کا، تو کہتے ہیں آج مون بہت اچھا ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ تو جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو ہمارے بہت سے کام سدھر جاتے ہیں، لوگوں سے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے موڈ کو اچھا رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہلکا رکھنا ہوگا، اور ججمنٹس کم سے کم دینے ہوں گے، اور اپنے خیالات کا خیال رکھنا ہوگا، تھنکنگ پروسیس سلو کرنا ہوگا۔ ایک چیز اور ہے، وہ ہے توقعات کو کم کرنا، لوگوں سے اپنی ایکسپیکٹیشن کو کم کرنا۔ اگر آپ کی توقعات لوگوں سے بہت زیادہ وابستہ ہو جائیں گی تو آپ کی زندگی میں اس وقت بھی سکون کی کمی ہونے لگے گی، کیونکہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ جب لوگ آپ کو اچھا کہیں گے تو آپ خوش ہوں گے، جب وہ اچھا نہیں کہیں گے تو آپ نہیں خوش ہوں گے، جب وہ آپ کو عزت دیں گے تو آپ خوش ہوں گے، جب وہ آپ کو گفٹس دیں گے تو آپ خوش ہوں گے، جب وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے تو آپ خوش ہوں گے، اور جب وہ نہیں کریں گے تو آپ نہیں خوش ہوں گے۔ تو لوگوں سے اپنی ایکسپیکٹیشن لو کرنا، توقعات کو کم کرنا، یہ بھی ہماری بہت اہم ذمہ داری بھی ہے، اور ہمیں اپنی سوچ کو مضبوط بنانے، اچھا رکھنے کے لیے، پازیٹیو رہنے کے لیے کرنا ہوگا، تاکہ ہماری زندگی میں سکون آئے اور ہم اسٹریس کو مینیج کر سکیں۔ اسٹریس ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مینجمنٹ کیوں کہتے ہیں اسے، کیونکہ ہم وہ چیز جو باہر سے پریشر آ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پریشر تو آئے گا لیکن اسٹریس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض وقت ہم لوگوں کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں، سچویشن کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگ ہمیں کنٹرول کرنے لگتے ہیں۔ جب ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہم ان سے توقع وابستہ رکھ لیتے ہیں، تو ہم اپنا ریموٹ دراصل دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اپنی گاڑی کی چابی دراصل دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ آپ لیجئے اور میری زندگی کی گاڑی چلائیے۔ دراصل ہم ویک ہو جاتے ہیں پھر، اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اسٹریس وہ لوگ بہت اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کے اندر انر پیس ہوتا ہے جو کہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم سب کو رہنمائی کس سے لینی ہے، ہمارے پاس قرآن پاک جیسی بہترین کتاب کلام اللہ موجود ہے، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کی رہنمائی کی پیروی کرے گا پھر اس کے اوپر نہ غم آئے گا اور نہ ہی اسے خوف ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ
صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ کبھی کبھی ہمیں لوگ توڑ دیتے ہیں بہت زیادہ۔ جب ہم ان سے توقعات وابستہ کرتے ہیں تو ہم ویک ہونے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی ہماری توقعات ہم لوگوں سے توقع نہ بھی رکھیں لیکن یہ امید ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں کریں گے۔ ہمیں رہنمائی یہ ملتی ہے کہ اگر لوگ تمہیں تکلیف دیں تو تم کیا کرو۔ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن پاک سے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ آج بہت سارے لوگ جو سائیکالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں، نفسیات کے اوپر انسان کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ماتھا زمین سے ٹیکتے ہیں تو کچھ ایسا ہمارے برین کے اندر کچھ ایسے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسٹریس سے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے رب نے ہماری رہنمائی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے خصوصی، اور آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو آج ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ کی حمد اور تسبیح اور سجدہ یہ بھی اسٹریس ریلیور ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اپنے سجدوں کی کثرت کریں گے اتنا زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور شروع میں ہی بات کی تھی ہم نے کہ اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اور سجدے سے زیادہ بہترین چیز کیا ہوگی اللہ کے قریب جانے کے لیے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اپنی عبادات کے اوپر، تاکہ ہماری روحانی عبادات کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہماری روحانی صحت اچھی ہو جائے اور ہمارے اندر سکون آ جائے۔ اگر آپ دیکھیں سکون بھی کہاں ہوتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، اور دل میں ہی نفرتیں بھی ہوتی ہیں، دل میں ہی حسد بھی ہوتا ہے، دل میں ہی بغض بھی ہوتا ہے۔ تو دل سے نیگیٹو چیز کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پازیٹیو کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر دوبارہ بات کریں گے اسٹریس کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔